سورہ الجاسیہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ایک بہت ہی واضح پیغام دیا ہے، اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اس وقت اگر آپ مصر کے ایک صوبے الفایوم میں جائیں تو وہاں کے صحرا میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب سی وادی ہے کہ جسے وادی الحیتان کہتے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک یہ جگہ دنیا کی نظروں سے چھپی رہی تھی، محض اس لیے کیونکہ یہاں پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ دشوار گزار ریت کے ٹیلے اور پیچیدہ راستے۔ لیکن پھر پچھلی صدی کے اواخر میں کہ جب 4x4 گاڑیاں لوگوں کی پہنچ میں آ گئیں تو اس وقت صحرا کی اس گمنام وادی میں بہت سی نئی چیزیں دریافت ہوئیں۔ ویل مچھلیوں کا دنیا میں سب سے بڑا قبرستان کہ جہاں اب تک صرف ویل مچھلیوں کے ہی 1000 سے زائد ڈھانچے مل چکے ہیں۔ لیکن ویل مچھلیاں وہ بھی ایک صحرا میں، یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے۔ جی ہاں، صرف ویلز نہیں بلکہ شارکس بھی، بڑے بڑے دانتوں والی سا فش بھی، اور عظیم الجثہ کچھوؤں کے ڈھانچے بھی اس صحرا میں ملے ہیں۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے بہت حیران کر دینے والی چیز ہے کہ اس صحرا میں ویل مچھلی کہاں سے آئی، اور یہ شارک مچھلیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کچھوؤں کے ڈھانچے، یہ ایک بہت بڑا معمہ بن چکا ہے۔ لیکن آخر ہمارے لیے اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی زمانہ میں یہ تمام کا تمام صحرا ایک عظیم سمندر کے نیچے ہوا کرتا تھا، اور یہ کب اور کتنے زمانے پہلے کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس پر تو ایک طویل اور لمبی چوڑی بحث ہے، لیکن جو بات ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایک موقع اور بھی تھا کہ جب ایک عظیم سمندر نے دنیا کا سب کچھ اپنے اندر نگل لیا تھا۔ وہ سمندر کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک عظیم الشان بارش آنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ وہ سمندر کہ جو آسمان کے دروازے کھل جانے اور زمین کے چشمے جاری ہو جانے کے بعد پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن کیا واقعی کبھی اتنی بارش ہو سکتی ہے کہ وہ پورا ایک سمندر بنا دے، اور سمندر بھی اتنا بڑا کہ وہ پوری دنیا کو ڈبو دے؟ اس کے لیے آپ کو زمین کا واٹر سائیکل اسٹڈی کرنا پڑے گا۔ یہ ایک بڑا پیچیدہ نظام ہے جس کی سب سے زیادہ شکل یوں ہے کہ سمندر سے پانی بخارات بن کر اڑتے ہیں، پھر بادل بنتا ہے، پھر بارش ہوتی ہے، اور ایک بار پھر سے وہ پانی بہہ کر ندی، نالوں اور دریاؤں کے ذریعے بالآخر سمندر میں ایک بار پھر سے شامل ہو جاتا ہے۔ اور پانی کا یہ سائیکل دوستو، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والی بارش نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا، اور پوری دنیا پر پانی پانی پھیل گیا۔ زمین کا کوئی تھوڑا سا حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر خشکی ہو، پوری دنیا پر پانی پھیل چکا تھا۔